والسلام علی من اتبع الہدی. ہاں جی جناب. جی سلام نہیں دیں گے؟ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. یا اور اگر رب علی رحم نہ مدد، کرے نا یا تو ابو پھر گلا بکر نہیں کرنا مدد، بھائی. یا ٹھیک ہے نا، عثمان سلام مدد، کا جواب یا نہیں دیتے نا، علی مدد. سلام کا جواب نہیں دیتے، پھر دیکھ لینا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. نہیں، حضرت معاویہ مدد بھی کہہ دیں گے، آگے یزید کی طرف نہیں جائیں گے، پریشان نہ ہو آپ. یزید کی طرف یعنی کیا؟ یزید کیا چیز ہے؟ ہم یزید کے بڑوں سے اس سے آگے ہم نے جب بات کی حضرت ہے. معاویہ پہ آئیں گے پھر بات کریں گے. وہ اچھا اب پہلے آپ عابد بھائی شیخین کا ادھر اسلام بات کریں، ثابت کریں، جعفر پھر بھائی کے ساتھ معاویہ کی بات باری کریں آئے گی گے نا. تو ادھر کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. کس کا اسلام ثابت کریں؟ وہی جو چیلنج ہے ہمارا. آپ کو چیلنج نہیں پہنچا ہمارا؟ کون سا چیلنج؟ ابھی تک نہیں پہنچا. دم گھٹ رہی ہے اس وہ شخص تو میں. میں نے آپ سے ڈیبیٹ کی تھی نا، شیخین کے ایمان پہ تو ڈیبیٹ ہوئی ہے ہماری. اب مجھے تو یاد ہی نہیں ہے بھائی، مجھے اتنے ڈیبیٹ ہوتے ہیں نا. آپ کے جو بڑے بڑے آئے تھے وہ تو بھاگ گئے یہاں سے. اچھا ہر مرتبہ آپ کہتے ہو. اچھا آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ آپ بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں؟ اچھا پچھلے ہفتے میں بھی آیا تھا عابد بلوچ، آپ بڑا بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں وجہ کیا ہے. بلوچوں کو وہ یاد ہے، آپ ایک دو بلوچوں ہفتے کی وہی پہلے آئے ہوتے ہیں. تھے، لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ آپ نے بتایا تھا بریلوی یا دیوبندی ہیں، وہ مجھے یاد نہیں ہے. تو اگر بتانا چاہیں نہیں، بتا دیں. بریلوی سنی. بریلوی ہیں. چلیں جی. صوفی بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ اچھا کیا؟ صوفی بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ الحمدللہ صوفی ہیں. صوفی ہے بس صفا، پیر طریقت، رہبر شریعت، ادنا سے خادم ہوں، اہل سنت کا. جو پیر بنوں گا اچھا آپ خود پیر طریقت ہے؟ آپ خود پیر طریقت ہے؟ پیر طریقت کی حالت ہے، دیکھو لو. اچھا سنیں پیر طریقت اور پیر طریقت کی حالت ہے. چلے بھائی، آپ کو مجھ میں کیا نظر آیا؟ خوب ڈرامہ پیر طریقت. اور کس نے آپ کو آپ کو پیر کیا نظر طریقت آیا بنا مجھ دیا؟ میں غلط؟ اچھا وہ کیسے پیر پیر کے طریقت بن سینگ گئے؟ ہوتے ہیں، پیر کے سینگ ہوتے ہیں. اور کیسے بن گئے نا، یہ تو پتا نا. کون؟ خلافت کہاں سے پیر ملی؟ طریقت کیسے بن گئے آپ؟ خلافت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ سے ملی. ابو بکر کو خود کسی نے خلیفہ نہیں بنایا، تو وہ کیسے آپ کو خلیفہ بنا سکتا ہے؟ جی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو بنایا نہیں نا، سیاست سے بن گیا وہ خود. وہ تو وہ کہتے ہیں اس نے اصل مجھے بات یہ بنایا. ہے نا، یہ تو پھر وقت آپ نے بتائے بھی گا نا سیاست جب سے بنے خلافت ہوں گے. پہ آئیں گے. پیر طریقت. لیکن پہلے آپریٹر نے آپ کو بتایا نہیں تھا بھی عابد رضوی کس بات پہ آ رہے ہیں. اچھا نہیں، مجھے نہیں معلوم. اچھا عابد صاحب، میں مذاق کے علاوہ آپ پیر طریقت ہیں، جو آپ کے مریدین ہیں ان کو آپ کیا بتاتے ہیں؟ کیا کریں وہ؟ کیا مثلا ان کو کیا چیزیں بتاتے ہیں؟ نہیں، اصل میں پیر طریقت کا معنی ہوتا، پیر کا معنی ہوتا ہے رستہ دکھلانے والا. ہاں بھائی، آپ ان کو کیا بتاتے ہیں نا، جو دوسرے نہیں بتا سکتے، آپ ان کو کیا بتاتے ہیں؟ ہم انہیں بتاتے ہیں کہ رافضیت سے بچ کے رہنا ہے. وہ تو سب بتاتے ہیں، وہ سپاہی صاحبہ بھی بتاتا ہے نا، وہ آپ کی کیا ضرورت ہے؟ سپاہ صاحبہ تو کلیکشن بھی چلاتا نا، آپ ہم بھی نہیں چلاتے، سنی بریلوی نہیں چلاتے. وہ تو آپ بھی، اگر آپ حکومت کا ڈنڈا نہ ہو تو آپ بھی چلائیں گے نا وہ تو. نہ اچھا اس میں حکومت کا ڈنڈا ہمیں کیا ہے؟ اچھا یہ جو آپ کے مرید ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کوئی خاص دستور العمل بھی دیتے ہیں یا ویسے ہی آپ پیر طریقت ہیں؟ اچھا پہلے بات یہ ہے نا کہ میں جن کا پیر ہوں نا، وہ مرید مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، انہوں نے فرمایا تھا محمد جیسا پیر کوئی نہیں ہے، ابو بکر جیسا مرید کوئی نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیر بنا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ لوگوں نے پیر بنا دیا، اس کو بھی صوفیوں کا پیر بنا دیا. پیر کا معنی رستہ، وہ پیروں کے پیر ہیں، سارے نبیوں کے پیر ہیں. پیر کا معنی رستہ دکھلانے والا. ان کے القاب شریفہ میں آپ لوگوں نے پیر بھی ڈال دی. چلیں جی. اور نہیں بھائی، پیر کو غلط جملہ تو نہیں ہے نا. آپ ان سے پوچھتے ہیں نا کہ اپنے مریدوں کو کیا بتاتے ہیں، یہ بتا نہیں سکتے نا، کیونکہ پیر مریدی کا وہ کچھ ہوتا ہے نا، پیر مریدی کے دائرے میں جو کچھ ہوتا ہے نا، وہ دوسروں کو پتہ چل جائے تو وہ اس میں بڑی شرمندگی ہوتی ہے. میں مریدوں کو بتاتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے. وہ تو دوسرے بھی بتاتے ہیں نا. کوئی ایسی آپ اسی وجہ سے آپ وہ بن گئے، اسی وجہ سے آپ پیر بن گئے. کیا وہ تو عام مولوی بھی بتاتے ہیں نا، یہ چیزیں تو عام مولوی بھی بتاتے ہیں، اسی لیے وہ آپ کے مرید بن گئے. پیر عام ملتے ہیں. عابد بلوچ بھائی، وہ علامہ صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو مریدوں کا آپ بتاتے ہیں نا کہ لطیفہ نفسی کے لیے وہ بتاتے ہیں، وہ میں پیر کو بتاؤں گا. اچھا آپ نے باغ فدق پہ قادم صاحب سے ہمارا ٹائم طے ہوا تھا، وہ کوئی 4-5 منٹ آپ سے بات کرنی ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو. 5 منٹ آپ بات کریں گے؟
فدق پہ یہی آپ کا ہدف ہے؟ 5 منٹ؟ نہیں فدق پہ نہیں، فدق پہ بات نہیں کریں گے 5 منٹ. اس کی ابھی مناظرہ جو آپ سے کرنا ہے نا میں نے ابھی کیوں اس کی کچھ باتیں وہ آپ سے کر رہی. ابھی مناظرہ نہیں کرنا؟ نہیں ابھی مناظرہ تو طے کریں گے تو ہوگا. مناظرہ ایسے ہی ہوتا ہے، مناظرہ کرنا ہے یا کوئی ویسے پیسٹ کر رہی ہیں؟ چل میں سمجھا کہ آپ ابھی آئے نا، آپ نے ابھی آئے تھے، میں نے کہا چیلنج دیا میں نے شیخین کا اسلام ثابت کرنے کے لیے، وہ تو آپ کو سمجھ آئی ہے، اس سے تو آپ بھاگ گئے نا. میں تو خوش ہو گیا کہ بھئی یہ جو ہے آج مناظرہ ہوگا بہت شاندار. شیخین وہ اس سے تو اس کو گھبرا گیا شیخ صاحب، کہتا ہے میں صرف فدق چلیں فدق پہ. دیکھیں میں آپ پہلے بھی وہ آیا غار پہ تیری میری بات ہوئی تھی نا، مجھے یاد نہیں پڑتا، ہوئی ہوگی بہت سارے لوگوں سے ہوتی ہے، یقین جانیے میں آپ کو احانت نہیں کرنا چاہتا لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا. وہ آپ کو یاد پڑتا ہے نا کیونکہ آپ کی زندگی میں آپ نے ایک مناظرہ کیا ہوگا نا. ہم تو بہت مناظرے کرتے ہیں، آپ جیسے تو بہت آتے ہیں. ہماری بھی سن لیں، ہم آپ کے مہمان ہیں، ہماری سنا کریں. آپ بہت چلاک آدمی، ہماری سن لیا کریں. بالکل ہاں بالکل چلاک ہے. ہماری بالکل آپ ہمارے مہمان ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرم الضیف ولو کافرا، کافر بھی آپ کا مہمان بنائے تو اس کی عزت کیا کرو. اس لیے ہم آپ کچھ بات سنیں گے آپ کی. بسم اللہ. اچھا اب آپ ہمیں کیا کافر سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا ہے، کیا مہمان کی قدر ہوتی ہے چاہے وہ کافر ہو کسی بھی دین کا ہو نا. تو آپ نے خود، میں نے آپ کو سلام دیا ہے، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا نا، آپ نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا نا. آپ نے تکفیر کی، شروع میں آتے ہی آپ نے تکفیر کی. ہم تو کافر سمجھتے ہیں اسی لیے جواب نہیں دیا. اس وجہ سے شیعہ نے کفر کو جانے نہیں کرنا. کیا آپ استاد جی آپ کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہاں استاد جی سکھا رہے ہیں، ذرا مانڈ کے رکھیں. اچھی بات، مجھے نہیں معلوم، شاید اس نے اپنے لہجے میں مجھے گالی دی ہے، اس نے توہین کیا، مجھے سمجھ نہیں آئی. اس کو خود مزہ آیا، گالی نہیں نا، اس کو خود مزہ آیا. ٹھیک ہے بھائی، کہتا ہے میری بات سنو. میں نے کہا میں آپ کو عزت دیتا ہوں، میں آپ کو عزت دیتا ہوں. اس نے مقابلے میں کیا کیا؟ اس نے مقابلے میں اپنے لہجے میں اس نے شاید مجھے گالی یا توہین اس طرح کی ہوگی. اس کو مزہ بھی ہے، کوئی بات نہیں. اگر گالی ہو تو میں مجرم، سوری کروں گا. مذاق تو اڑایا نا، رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، مذاق تو اڑایا نا. منڈ کے رکھنے کا مطلب ہے، منڈز مینز کہ آپ کو پریشر میں لا کر نا، فل پریشر کے اندر آپ کو سمجھ آئے کہ آپ کے سامنے کوئی سنی خادم ترجمان بیٹھا ہوا ہے اور گالی نہیں ہے یہ. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، بسم اللہ کریں. ہاں میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ باغ فدق پہ بڑی دیر کر دی آتے آتے رافضی صاحب آپ نے. میں 1 ماہ پہلے صاحب کے آپریٹر کاظم سے بات کر رہا تھا، آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے ہمیں ٹائم دیا تھا کہ 2-4 ایسے معاملات ہیں، یہ موضوع ہے، یہ موضوع ہے، یہ موضوع ہے. لیکن باغ فدق پہ آپ نہیں آ رہے تھے. آپ نے کہا جی صدیقی سے مناظرہ کیا، فلاں سے مناظرہ کیا، فلاں سے مناظرہ کیا. جی بالکل. اور آپ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، اور ہم نے چیلنج کیا تھا کہ رافضیت کے کفریات پہ بات کرو یا دیگر جو موضوعات اس پہ بھی آپ بھاگ گئے. ٹھیک ہے، مجھے تو یاد نہیں پڑتا آپ کے، مجھے یاد آتا کہ آپ نے فدق پہ کہا تھا، دوسرے کسی موضوع کے آپ نے تجویز دی اور مجھے یاد نہیں پڑتا. اور آپ کے لیے جھوٹ بولنا بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. اور کل آپ کے آپریٹر کی کال آئی تھی کہ آپ یاری صاحب کے شو میں آئیں اور اس میں فدق پہ بات کریں. تو میں نے کہا بھی چلو ٹائم طے کر لیتے ہیں، پھر بات ابھی سن لیں میرا جواب، ٹھیک ہے نا. میرا جواب اب اچھی طرح سے سن لیں کہ میرا جواب آپ کے لیے کیا ہے. فدق کے موضوع پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے صدیقی صاحب سے، اور وہ آپ کے بڑے بزرگ ہیں. ہاں بزرگ. نہیں اگر آپ کو کس نے کہا بزرگ ہوں گے، لیکن متنازع شخصیت ہے. کیا آپ کے ہاتھ سب متنازع ہے؟ کون؟ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیر بنا دیا نا، آپ نے تو ان کو بھی پیر بنا دیا. استغفراللہ. وہ اچھا پیر اس میں حضور راہ دکھلانے والے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ جس طرح کہہ دیتے نا کہ ہمارے قائد ہیں، ہمارے ہادی ہیں. پیر کے لفظ کیوں استعمال کیے؟ اچھا سن لیں میرے بھائی، تو ان سے بات ہو چکی ہے شیخ صاحب. اب سن لینا ہماری بات. میں چاہتا ہوں فدق میں ایک بہت ہی اہم پہلو ہے فدق کی، اور وہ یہ ہے کہ ابو بکر نے حدیث روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً. انہوں نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، اور جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بھی فدق کا ایک ہی جز ہے. میں چاہتا ہوں ہم فوکس کریں اس روایت پر. اگر یہ روایت صحیح ہے تو ابو بکر کا کچھ مقدمہ کچھ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس پہ ہم اور آپ مناظرہ کریں اس حدیث پر، اور یہ بھی فدق کا حصہ ہے. فدق ہی کے
بیک گراؤنڈ میں فدق ہی کے کانٹیکسٹ میں جب جناب سیدۃ النساء اہل الجنہ سلام اللہ علیہا انہوں نے فدق کا مطالبہ کیا تھا تو ابو بکر نے یہی روایت نقل کر کے کہا تھا کہ میں آپ کو فدق نہیں دوں گا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے فرمائے، اور اس پر بی بی سلام اللہ علیہ غضبناک ہو گئی اور کبھی ابو بکر سے انہوں نے بات نہیں کی۔ آتے ہیں اس روایت پہ ہم اور آپ مناظرہ کرتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ روایت افتراء ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے نہیں ہیں، ابو بکر نے یہ گڑھے ہیں، یہ حدیث وضع کیا ابو بکر نے، ٹھیک ہے نا؟ ہم آپ کے لیے ثابت، ہماری ادعا ہے، ہم ثابت کریں گے، جی ہاں آپ کے کتب سے ثابت کریں گے کہ یہ جھوٹ ہے، قرآن سے سنت سے ثابت کریں گے، وہ تو آپ ثابت کریں گے، ہم آپ سے بات کرنے اور آپ ثابت کریں کہ حدیث سچ ہے۔ جی اگر یہ ثابت ہو گیا نا کہ حدیث ابو بکر کہ سچ ہے تو شیعوں کے لیے بہت بڑی شکست ہوگی، اور لیکن اگر ہم نے ثابت کیا کہ یہ حدیث ابو بکر نے وضع کیا تو ابو بکر کا تو پھر جو حدیث وضع کرتا ہے نا تو پھر اس کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو اس کی خلافت بھی باطل، بلکہ وہ اس کا اسلام ایمان سب باطل ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوتا ہے جو شخص بھی حدیث وضع کرتا ہے۔ آپ آئیے اس پہ گفتگو کریں، کیا خیال ہے؟ یہ بھی فدق کا جز ہے، وہ اسی میں آئے گا، اسی میں آئے گا، اسی پہ فوکس کرتے ہیں نا، اس پہ فوکس کر کے فدق ایک وسیع چیز موضوع ہے، اس پہ پہلے بات کرتے ہیں، اس کے بعد آپ فدق کے کسی بھی حصے کو آپ لے لیں کہ ہبا تھا یا فی تھا، عطا کیا تھا، عطا نہیں کیا تھا، اس کے بعد بھئی وہ تنازع جو تھا وہ ملکیت کی تنازع تھی یا صرف اس میں جو ہے سرپرستی کی تنازع تھی، ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ اس میں اس کے بعد جس شاخے کو آپ چن لیں، میں حاضر ہوں آپ کی خدمت، پہلے اس پہ مناظرہ کرتے ہیں حدیث لا نورث پہ، ان معاشر الانبیاء لا نورث، صحیح ہے شیخ صاحب، پیر صاحب؟ اب مریدوں سب مشورہ کر لیں، آواز ان کی نہیں آ رہی شیخ صاحب کی آواز، آپ نے مائک آف کی، مائک اپنی کھول دیں شیخ صاحب۔ ہیلو جی سر آ گئے، آ رہی آواز؟ آ رہی آواز آ رہی ہے جناب، ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا یاری صاحب، جی سر، بات دراصل یہ ہے کہ آپ مطلقاً باغ فتح پہ بات کریں، آپ کہہ رہے ہیں ایک روایت پہ ہم یہ بھی آپ کا شوق پورا کر دیں گے انشاءاللہ، بڑی زبردست اور دانشکن جواب دیں گے آپ کو۔ شیخ صاحب میں پہلے اس پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں نا، یہ حل ہو جائے، پھر اس کے اگلے مرحلے میں فدق کے کسی بھی پہلو پر یا اس کے پوری تاریخ پہ آپ گفتگو کرنا چاہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں فدق پہ بطور کامل، بطور مطلق میرا ایک مناظرہ ہو چکا ہے، وہ بڑا جامع مناظرہ ہے پیر جمیل احمد صدیقی صاحب سے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس روایت کے متعلق ہم نے کبھی اتنا موقع نہیں ملا کہ ہم فوکس کریں اس روایت پر، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے اس روایت کے متعلق بات کریں۔ اس روایت میں بہت باتیں ہیں نا کہ کیا انبیاء کی میراث ہوتی ہے، انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، قرآن کیا کہتا ہے، سنت کیا کہتا ہے، تاریخ کیا کہتی ہے، اس کے متعلق شیعوں کا ایک موقف ہے، آپ لوگوں کا اپنا موقف ہے، آئیے اس پہ بات کرتے ہیں، بھاگ نہ جائیں پلیز۔ اس پہ تیرا شوق عابد بلوچ پورا کرے گا، بسم اللہ، الحمدللہ، کب مناظرہ کریں گے، کب بتائیں؟ ہاں یہ خادم اہل سنت، یہ فقیر اس پہ تیرا پورا شوق پورا کرے گا، تو پریشان نہ ہو، بسم اللہ، کب بات کریں گے اس پر؟ لیکن اس میں یہ کر لینا شارٹ کٹ ہم سے کر، لیکن کر باغ فدق پہ، یہ نہیں ایک روایت نہیں شارٹ کٹ نہیں ہوتا نا، یہ بڑا اہم ہے۔ دیکھیں یہ میراث کی آیات اور انبیاء کی تاریخ، کہ انبیاء واقعا میراث دیتے تھے، میراث نہیں دیتے تھے، اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو واقعا محروم کیا، اپنی اولاد کو محروم کیا ہے انہوں نے اپنی میراث سے؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں، اور وہ ابو بکر نے کیا یہ حدیث واقعا اس نے سنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے گڑھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اہم سوالات ہیں۔ اس کے بعد میں حاضر ہوں، اس کے بعد باغ فتح کے ایک پہلو لے لیں یا کلن باغ فتح پہ، وہ آپ کے اختیار میں ہوگا، میں پھر آپ کا ہر شرط مانوں گا، صحیح ہے؟ پہلے اس پہ مناظرہ کر لو۔ میری بات سن نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے گڑھی ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے، تو امام جعفر صادق کو کیا کہیں گے؟ امام جعفر صادق کو ٹھیک ہے بھائی، کیا کہیں گے؟ آپ دلیل لے کے آنا نا، دلیل وہ آپ استدلال کا وقت ابھی تو نہیں ہے نا، استدلال کا وقت ابھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو اتنا ہی یقین ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بھئی انبیاء اپنی اولاد کو میراث نہیں دیتے، تو وہ حدیث آپ لے کے آنا۔ کیا بہت پریشان ہے، چہرے سے دیکھیں ایسا ہے کہ نہ، ایسا ہے کہ آئے قیامت ٹوٹ پڑی ہے شیخ کہ کس طرف جاؤں، اللہ یاری مجھے کہاں لے کے جائے گا، کس دریا میں مجھے ڈبا دے گا۔
میری گل سن، تیرا مقابلہ ہوتا فدو پسنجر کے نال. گل سن میری، میں تیری سن رہا نا، میری گل سن. سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ خاموش ہوں میں گل سننا میری. ادب سے بات کریں، میں خوش بات سن. میں ادب سے کر رہا ہوں، میں نے کبھی آپ کو بدتمیزی نہیں کی، یہ آپ کو معلوم ہے، لیکن آپ جان بوجھ کے مجھے چھیڑتے اور اموشنل کرتے ہیں کہ بلوچ صاحب کچھ نہ کچھ کہیں اور میں لوگوں کو اور ایموشنل ہو گئے جی، ایموشنل ہو گئے. پیر صاحب ایموشنل ہو گئے جی. آپ تو مرشد ہیں دوسروں کے، آپ دوسروں کے روحانی مرشد ہے، اخلاقی مرشد ہے. آج اتنی جلدی ایموشنل ہو گئے، ہم نے کچھ بولا بھی نہیں ہے نا. وہ تو سب لوگوں نے دیکھا کہ میں نے جو یہ حدیث کا نام لیا، آپ کا چہرے سے رنگ اڑ گیا. اور آپ نے اپنے بزرگان کی آپ نے توہین کیا. میں نے مناظرہ کیا پیر جمیل احمد صدیقی صاحب سے، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ ویسے ہی ہیں، وہ تو ویسے ہی کوئی کیڑے مکوڑے ہیں. نہیں 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 نہیں، یہ تیرے جملے، یہ تیرے جملے میرے نہیں ہیں. ابھی آپ نے کچھ جملے بولے تھے نا پنجابی میں کہ آپ کا واسطہ پڑتا ہے کہ فلان فلان سے، بولا نہیں بولا ابھی آپ نے؟ نہیں، اس میں مطلق صدیقی صاحب کا نام میں نے نہیں لیا، نہ نوری صاحب. غلام مصطفیٰ نور پوری کا آتے ہیں اس زمرے میں، یا آپ کے اکابر ہیں یا نہیں؟ نوری صاحب نے وہ رگڑا لگایا یاری تجھے تو پریشان ہے. وہ مناظرہ آپ ایک دفعہ دیکھ لو، دنیا والوں نے دیکھا تھا وہ مناظرہ. چلیں شیخ صاحب آپ بتائیں، آپ میں آپ کا مرید نہیں ہوں لیکن میں آپ کا خادم ہوں، آپ ہمارے مہمان کے طور پہ تشریف لائیں. آپ بتائیں آپ کا کیا موقف ہے میرے تجویز پر؟ میرا موقف یہ ہے کہ تم اپنا دعویٰ رکھو نا، اس پہ تم مدعی ہو نا. میرا مدعا یہ ہے کہ یہ روایات ابو بکر صاحب نے وضع کیا، گڑی ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں. کیا ہوا؟ دعویٰ یہ ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث وضع کیا اس کا واضح بھی ابو بکر ہے. تو ٹائم طے کرنا ہے، چلو اسی پہ بات کر لیں گے. مان گئے موضوع، مان گئے موضوع، مان گئے بھائی. موضوع کل فتح نہیں ہے، موضوع صرف یہی ہے، روایت ہے، فوکس اسی روایت پہ ہوگا فدق کے زمرے میں. لیکن اس میں شیخ صاحب اس میں ٹائم لگے گا نا. آپ کے پاس دلائل ہوں گے، ہمارے پاس دلائل ہوں گے، اس میں ٹائم لگے گا. یہ سے فارغ ہو جائیں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس سے اگلے ہفتے پر جب چاہیں فدق پہ گفتگو کر لیں، پہلے اس پہ گفتگو کر رہے ہیں نا. یاری صاحب اصل آپ بھاگ رہے ہیں نا، یاری صاحب آپ جان چھڑا رہے ہیں، مجھے پتا ہے آپ ایسے کرتے ہیں. آپ کو مشکل کہ میں کیا حاضر ہوں. میں نے اگر جان چھڑانی ہوتی ہے میں آپ سے کیا، آپ کے بزرگ سے جو پیر جمیل احمد صدیقی آپ سے شاید عمر میں 40 سال آپ سے بڑے ہیں، میں ان سے مناظرہ نہ کرتا. آپ سے مشہور بھی ہیں، اچھی بات، ٹھیک ہے نا. میں نے فدق پہ مناظرہ کیا ان سے، اور میں اگر بھاگنے کے چکر میں ہوتا تو یہ آپ مجھے پتا تھا کہ آپ ادھر آ رہے ہیں، اور آپ نے بتایا بھی تھا وہ آپریٹر صاحب کو کسی موضوع پہ آپ کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو ادھر آنے نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا. اور میں آپ کو زبان میں کہہ رہا ہوں، لسان سے کہہ رہا ہوں، کہ اردو زبان میں کہہ رہا ہوں کہ میں حاضر ہوں فدق میں مناظرہ کرنا، لیکن اس کی ایک شرط ہے، پہلے اس روایت پہ تفصیل سے ہمارا گفتگو ہوگا. اچھا ویسے مزے کی بات ہے نا کہ آتے ہم ہیں اور شرائط آپ بیچ میں لا کے رکھ دیتے کہ میری یہ شرط ہے. دعویٰ تمہارا تھا نا، تو شرائط تو ہماری چلیں گی نا. ہم بتائیں گے آپ کو ہماری شرائط کیا ہے، اگر اس پہ آئیں آپ تو سنیں. جی ہماری بھی سنیں نا، کاظم صاحب ہماری بھی سنیں نا. آپ بسم اللہ. جی ہاں بولے. بڑا پریشان ہے، واقعا پریشان ہے آپ. وہ شروع میں جو آئے تھے مسکراہٹ تھی، مذاق تھی، وقت سب ختم ہو گیا. اللہ یاری نے جو کہا اس حدیث میں بات کرو. یاری گل سنو، تیرا واسطہ سیدی اعلی حضرت غلام نہ پیا ہویا. اصل تو آنا ہنس رہا ہے، میں مجھے چھوڑو، میں روؤں، میں ماتم کروں، میں ماتھا پیٹوں، آپ بات کریں مسئلے کی. بس میں نے تجویز دیا، آپ ابھی جواب دینا چاہیں جواب دے دیں، یا بعد میں سوچ کے جواب دے دیں. ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تنقیات وارد کریں گے، سنیں ٹھیک ہے. تنقیات کا مرحلہ گزرنے کے بعد ہم اپنا جواب دعویٰ رکھیں گے. جواب دعوے کے بعد پھر آپ کے اعتراض کا انشاءاللہ ہم دندان سے. آپ ایک مردانہ مجھے جواب دے دیں، آپ اس حدیث کے متعلق مستقل مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ میں تو فدق پہ تیار ہوں اس حدیث کے بعد. آپ اپنا موقف بتائیں. یہ حدیث تو درمیان سب سے پہلے آئے گی نا جب ہم مناظرہ شروع کریں گے. یہی کہہ رہے ہیں، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں بھائی اس حدیث پہ پہلے اس کے بعد فتح. آپ سوچیں، ابھی آپ سے نہیں ہو رہا، آپ وہ کوئی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے نا. آپ پریشانی بھی ظاہر ہے، بعد میں چائے پائے پی کے اساتذہ کے ساتھ مشورہ کر کے مریدوں سے بھی اجازت نہیں. بڑے پریشانی تھی آپ کے سامنے، ہمیں آنا نہیں چاہیے تھا. آپ نے بندوق تانی ہوئی امریکہ سے، مزائل ہمیں مار رہے ہیں. کیا بات ہے، بہت پریشان ہے یار، ہماری پریشانی دور کرو.
چلیں جی شیخ صاحب، اور پھر ان سے آپ کا کیا جواب ہے؟ کریں گے اس حدیث پہ مناظرہ یا نہیں کریں گے؟ یہ حدیث باہر ہے تو پھر ہم نہیں کرتے، اگر حدیث باغ فتح کے اندر ہے نا تو پھر کریں گے. بالکل باغ فتح کے اندر ہے، لیکن اس پہ ایک مستقل مناظرے کا مطالبہ آپ سے کر رہے ہیں. آپ سوچیں بھائی، سوچنے کے بعد ہمیں جواب دے دیں. آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں، آپ سے جواب نہیں دیا جا رہا. آپ سوچیں، 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ سوچ کے واپس آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ سوچ کے بتائیں. جیسے ٹھیک کہ آپ اس بلا کی زد میں آنا چاہتے ہیں نہیں آنا چاہتے.